السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ کیا ہم نے تم کو اُمَّةً امت وسطاً بیچ کی لِتَكُونُوا تاکہ ہو تم شُہَدَاءَ گواہ عَلَى النَّاسِ ان پر لوگوں کے وَيَكُونُوا اور ہو الرَّسُولُ پیغمبر عَلَيْكُمْ ان پر تمہارے شہیداً گواہ۔ وَمَا اور انہیں جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ کیا تھا ہم نے قبلہ الَّتِي كُنْتَ جو تھا تو عَلَيْهَا ان پر اس کے إِلَّا مگر لِنَعْلَمَ تاکہ جانیں ہم مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ اس کو جو پیروی کرتا ہے پیغمبر کی مِمَّن يَنقَلِبُ اس شخص سے جو پھر جاتا ہے عَلَىٰ ان پر عَقِبَیْہ ایڑیوں اپنی کے وَإِن كَانَتْ اور یہ ہے بات لَكَبِيرَةً البتہ بڑی إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ ان پر ان لوگوں کے هَدَى اللَّهُ راہ دکھائی اللہ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ لِيُضِيعَ کہ ضائع کرے ایمانکم ایمان تمہارا إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ بِالنَّاسِ ساتھ لوگوں کے لَرَءُوفٌ رحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتد بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی کہ تحویل قبلہ لوگوں کو گرا معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گرا نہیں سمجھتے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی کہ اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بھی بنایا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، یعنی کہ سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، افضل کے لیے یہاں پہ وسط کا لفظ استعمال کیا گیا اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح ہے کہ مسلمان کی گواہی مومن اور کافر سب کے لیے شرعاً معتبر ہے اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی برائی پیش کی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو ارشاد فرمایا کہ پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی ہے تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی ہے، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہوتی ہے کہ جب تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔
حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ تو اس بات پر انبیاء کرام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی ہے۔ تو اس پر نہ گزشتہ امت کے کفار کہیں گے کہ امت محمد یہ تو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا تو کہ تم کیسے جانتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا رب، تو نے ہماری طرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے ہم پر قطعی اور یقینی طور پر ہم جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ کی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں نا امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے لیے خاص ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگاشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف جو ہے نا وہ شرعی کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، تو صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے۔ پھر آگے دیکھیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص، نفاق، ٹھیک ہے، ان سب کو وہ جانتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں بھی مقبول ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلاً صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ پھر آگے دیکھیں لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی نہ ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے، اس سے مومن اور کافر میں فرق امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلے کی تبدیلی پر نہ بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، اور جن کا پختہ ایمان تھا وہ اسلام پر قائم رہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گناہ ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی وہ گراں گزری۔ اچھا، منافقت کی علامت کیا ہے؟ ہمیں اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے نا دل میں تنگی محسوس کرنا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو کامل مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے نا تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم ہم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہیں پہ وہ دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر دیکھیے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلہ کی تبدیلی نا یہودیوں کو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں نا مسلمانوں کے سامنے اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں
جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی ہے نا، ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگنی شروع کر دی۔ تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں۔ تو پھر اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور انہیں اطمینان دلایا گیا ہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ سے مراد نا نماز ہے۔ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھی نا، انہیں صحیح قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ بھی اتباع رسول میں ہی تھیں، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی مردود ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے، کہ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا ہے، کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔